السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان اور میں ہوں سامیہ راشد. آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر. ناظرین، کہنے کو تو آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بڑے مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، لیکن جو صبح صبح ہم نے نیوز سنی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر ہم سبھی، وہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے اور اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ حادثات یا وہ واقعات جو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بتاتے ہوئے، وہی حال ابھی میرا ہو رہا ہے. جی بالکل، آپ سمجھ کے ہوں گے پمس کے چلڈرن وارڈ میں جو کہا جا رہا ہے کہ اے سی کا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ برسٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے آگ لگ گئی. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 15 نومولود بچوں کی جانیں چلی گئی ہیں. ابھی تک جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، پوری تفصیلات ابھی تک جو ہے پمس ہاسپٹل کی طرف سے کلیئر نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی وہاں پر آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے لیکن کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا جی رانا عمیر نے، رپورٹر ہیں روز نیوز سے، تو مزید تفصیلات ہم انہی سے جانیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم. اچھا عمیر، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جہاں ایک طرف پورے پاکستان میں جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں دوسری طرف جو ہے یہ اتنا افسوسناک واقعہ جس نے ہمارے دل رنجیدہ کر دیے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ان ماؤں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے ان کو تسلی دیں، کوئی الفاظ نہیں ہیں. تو کیا کہیں گے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ میم بالکل، آج اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایز اے مسلمز پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی آج ان کی پیدائش ولادت کا دن ہے. اور دوسری طرف میم ایک بہت ہولناک خبر سامنے آئی، کیونکہ نرسری میں یہ واقعہ ہوا پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں. میم نرسری میں اسپیشلی پری میچور بیبیز ہوتے ہیں جو پہلے ہی آلریڈی اتنا پین اور اتنی تکلیف میں وہ ہوتے ہیں. بٹ ایک سب سے پہلے تو میم انتظامیہ کا آپ اندازہ لگائیں، اسلام آباد پولیس کا اندازہ لگائیں. 3 گھنٹے گزرنے کے بعد آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد جے وقوع پر پہنچے. 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جب 15 بیبیز پری میچور بچے یا 15 تھے ٹوٹل، تو وہ جھلس گئے ہیں. باقی بچوں کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ واقعہ صبح 7 بجے پیش آیا تھا. آج بدھ ہے، بدھ کی صبح 7 بجے یہ واقعہ پیش ہے، جہاں پہ کمپریسر پھٹنے کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی، جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آگ پر قابو فی الوقت پا لیا گیا ہے 3 گھنٹے کے بعد. اتنا بڑا واقعہ انتظامیہ پر اتنے سوالات چھوڑ کے گیا ہے. بالکل. حکومت کی طرف سے 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. والدین بہت خوف و ہراس کا شکار ہیں، جن کے بچے بچیاں جنہوں نے کھو دیے، جن کے بچے جھلس کے مر گئے ہیں. اتنے نومولود بچے تھے. اب والدین کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، انتظامیہ فیل ہوئی، سسٹم فیل ہوا. جیسے ہم سالوں سال سے بات کرتے آ رہے ہیں، یہاں پر ایجوکیشن کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، یہاں پر فائنینشل کوئی سٹرکچر نہیں ہے. آج طبی معائنے کے حوالے سے بھی ہم نے اتنے بڑے ہاسپٹل میں انتظامیہ کو فیل ہوتے دیکھا. بٹ اینی وے بہت سیڈ ڈے تھا، بہت سیڈ مومنٹس تھے. بٹ انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے. انکوائری اب اس کی جانچ پڑتال کرے گی کہ کیا وجوہات تھی. تاحال ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ کمپریسر پھٹنے کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا، جس میں 15 بچے جھلس گئے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا. بہت سارے سوالات میں کہتی ہوں انتظامیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ پمس ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد کا ایک گورنمنٹ ایک پبلک ہاسپٹل ہے، اور وہاں کی اگر مینجمنٹ یہ ہے، وہاں کی اگر آپ دیکھیں یہ جو ایئر کنڈیشنڈ ہیں یا یہ چیزیں ہیں، ان کی کیا کس طرح سے مینٹیننس ہو رہی تھی، کیا کیا جا رہا تھا، اور اتنے بڑے لیول پر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیوں یہ کس کی نااہلی ہے کہ وہاں پر اس طرح کا حادثہ ہوا. اور ایسے حادثات جو ہیں وہ
ایسے حادثات جو ہوتے ہیں وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے اور سمجھ نہیں آتا کہ اتنے ہولناک قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہماری انتظامیہ کوئی ایسی تجاویز کر لیتی. چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ اور وہی آپ کی بات کہ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے بھی ابھی کوئی کچھ بھی سامنے نہیں آیا. تو کسی پمس ہاسپٹل کی طرف سے کوئی مزید تفصیلات آئی ہوں یا آپ کے پاس کوئی رپورٹ اور شیئر ہوئی ہو ریگارڈنگ گورنمنٹ حکمران؟ میم دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تقریباً 2.5 سے 2.25 گھنٹے کے بعد آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی جائے وقوع پر پہنچے. پیمس میں وارڈ میں جہاں پہ آگ لگی تھی ان کے ساتھ چیف کمشنر تھے. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. میں بھی ویسے ہی وہ سٹرکچر طور پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہوں گے کیونکہ ہمارا سسٹم ہی سویا ہوا ہے. ہماری طبی ایجوکیشن کا دیکھ لیں، اکنامک فریم ورک دیکھ لیں. اتنا افسوس میم، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو آلریڈی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ نرسری میں ہمیشہ پری میچور بچے 70 to 80% چیز میں بچے ہیں. پمس ہاسپٹل میں وہ پری میچور بیبیز ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں جو آلریڈی تکلیف میں ہوتے ہیں، جو اتنا پین آلریڈی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو اس کنڈیشن سے گزرے ہوں گے، ان کی کنڈیشن کیا ہوئی ہوگی، وہ کتنا وہ روئے ہوں گے، کتنا ان کے اندر سے تکلیف ہوئی ہوگی جب آگ لگی ہوگی. تو جب کمپریسر میم کیوں یہ چیز رونما ہوئی، کیوں یہ چیز کریٹ ہوئی، کیا کمپریسر پر اتنا ورکنگ نہیں تھا؟ سالوں سال سے یہ چلتی آ رہی ہے. پمس ہاسپٹل کو نیا تو نہیں بنا میم، انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے تھا. یہ چیزیں ریپیئر مانگتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، یہ چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے بھی ٹائم لیتی ہیں. بٹ ابھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، لیٹ سی کہ وہ کمیٹی کیا کیا وجوہات سامنے لے کے آتی ہے، کیا کیا وہ چیزیں انالائز کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ کمپریسر پھٹا اور کیا وجوہات ہوئی. پیرنٹس بہت گلے شکوے میں ہیں میم. جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کس سے گلہ کریں، حکومت سے گلہ کریں، انتظامیہ سے گلہ کریں. فرسٹ آف آل تو میم جب پمس ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے خواری کے بعد تب جا کے آپ کو اسٹریچر ملتا ہے، تب جا کے آپ ایمرجنسی میں انٹر ہوتے ہیں. 3 سے 3.5 گھنٹے کے بعد آپ کو ایک پرچی بنوانی پڑتی ہے، پھر پرچی کے بعد ڈاکٹر آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. تو صبح 8 بجے اگر بندہ جائے گا تو 1.5 سے 2 بجے کا نمبر آتا ہے اور 2 بجے او پی ڈی بند کر دی جاتی ہے. اب بچوں کو جب یہ چلڈرن وارڈ میں آگ لگی تھی 7 بجے تو 3 گھنٹے کے بعد آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان کو ہوش آیا کہ نہیں، ہمیں وزٹ کرنا چاہیے. اب لیٹس سی ان کو کس کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ 3 گھنٹے کے بعد پمس ہاسپٹل میں پہنچے. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. 15 بچے جانوں سے جا چکے ہیں. حکومت کب ہوش کے ناخن لے گی؟ ایجوکیشن کا سٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ باقی اوورال اگر سٹیز میں دیکھا جائے یا ولیجز میں دیکھا جائے، وہاں پر تو ان سے بھی برا حال ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ 4 سے 5 روم ٹوٹل انہوں نے الاٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پمس میں تو میم اوورال ونڈوز دیکھیں، سارے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، دیواروں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. بٹ یہ چیزیں میم ریپیئر ہونے والی ہیں. بٹ جو 15 بچے جانوں سے گئے ہیں ان کی بھرپائی کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ ہوپ فلی اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. کمیٹی پروف رکھے گی جو انسیڈنٹ ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، کیا ریزن تھی، کیا جو یہ پھٹا ہے کمپریسر اس کو ریپیئر نہیں کیا جانا چاہیے تھا یا وہ آلریڈی پہلے سے خراب تھا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے، سی ڈی اے کے لیے، جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے لیے. ابھی تک ان کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. بالکل نہیں آیا. بالکل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور ابھی ہو سکتا ہے جی تھوڑی دیر تک سب جاگ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور عوام کی تو نیندیں اڑ چکی ہیں اور عوام کی نیندیں پتہ نہیں کب سے اڑی ہوئی ہیں. آخر یہ حادثات کب تک ہوتے رہیں گے؟ اس طرح کے جو واقعات ہیں، وہی جو پورے ملک میں ایک خوشی تھی آج جس طرح سے
جشن عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی سب کے دلوں میں تھی وہ اس میں جو رنج ہے اور غم ہے وہ مکس ہو چکا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا. وہی بات ہے. رانا عمیر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے رپورٹ شیئر کی. اچھا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ یہ جو وارڈ ہے یہ کون سے فلور پہ ہے پمس کے؟ میم جو چلڈرن وارڈ ہے ایمرجنسی کا یہ فرسٹ فلور پہ ہی ہے. وہاں پہ یوزلی میم نرسری ہوتی ہے, نرسری سے پھر بچوں کو وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں. پہلا فرسٹ فلور پہ ہی ہے یہ وارڈ. اور جو میم اوپر والا روم ہے سیکنڈ فلور ہے وہ بھی زد میں آیا ہے, اس کے ونڈوز شیشے وغیرہ اس کے ٹوٹ کے وہ نیچے گرے ہیں. اب جہاں پہ میم فی الوقت یہ بھی چیز نوٹ کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پہ گارڈینس تھے یعنی کہ بچوں کے پیرنٹس تھے یا جتنے بھی ریلیٹیوز وہاں پہ آئے ہوئے تھے رشتہ دار وغیرہ تھے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے ابھی فی الحال کسی کا اتنا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا. بٹ ابھی یہی فگر سامنے آ رہی ہے کہ 15 بچے جو ہیں وہ جھلس گئے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب چیک اینڈ بیلنس جاری ہے میم. فی الوقت میں بھی ہماری تو دعا یہی ہے کہ 15 سے مزید یہ فگر اوپر نہ جائے اور انتظامیہ ہوش کے ناخن لے ان چیزوں کو, میرٹ کے طور پہ یہ انتظامیہ اس چیز کو لے, کیونکہ لاہور میں چھت گرتی ہے تو تب گورنمنٹ جو سی ایم پنجاب صاحب ہیں تب جاگتی ہیں. اب پیمز میں اتنا بڑا واقعہ ہوا, ایجوکیشن جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہمارے گورنمنٹس کے کسی بھی نمائندے کا جو اسلام آباد میں ہے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو ہوپ فلی یہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے. تھینک یو سو مچ عمیر صاحب. واقعی میں ایک ایسا واقعہ جس نے سب کے دل دہلا دیے ہیں, ایک دفعہ پھر سے ایسا حادثہ جس نے ہم سب کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے, اور خاص طور پر اس خوشی کے دن پہ جس میں ہم سب خوش تھے وہ خوشی جو ہے وہ غم میں بدل چکی ہے. اس پہ صرف دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اور انتظامیہ پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اتنے بڑے ہاسپٹل, اتنے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر یہ سب ہوا تو پھر ہم کہاں جائیں, اور ایک غریب انسان جو ہے, غریب عوام کہاں جائے. اس کے ساتھ ہی جو ہمیں جوائن کیا ہے طلحہ نے, رپورٹر ہیں روز نیوز سے, ہمارے ساتھ رپورٹ شیئر کریں گے کیونکہ ملک بھر میں آج منایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلحہ آپ سے ہم رپورٹ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منایا جا رہا ہے پورے ملک میں, لیکن تھوڑا سا دکھ ڈیفینیٹلی ہم سب کو, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ دکھ ہے. تو آپ تھوڑی سی رپورٹ شیئر کریں پورے ملک میں کس طرح سے یوم ولادت جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. جی بالکل, ملک بھر میں آج جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ پورے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر اقتدار میں بھی, راولپنڈی میں, دیگر پاکستان کے جو شہر ہیں ان میں گلی گلی قریہ جو ہے وہاں جلوس نکلیں گے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے, عبادات کا اہتمام کریں گے. ہر مساجد میں نوافل کا اہتمام کیا جائے گا, دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو گلی محلے ہیں وہاں پر گھروں کو سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا. اور اس کے ساتھ اسلام آباد میں بھی جو بڑی بڑی عمارات ہیں جس کے ساتھ شاہراہیں ہیں ان کو بھی رنگ برنگے جھنڈیوں کے ساتھ کمکم برقی کمکموں سے سجایا گیا. تو پورے ملک میں مذہبی جوش و جذبے سے یہ منایا جا رہا ہے. اوکے, اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, ان میں تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے منایا جا رہا ہے. چھوٹے شہروں میں کس طرح سے ہے؟ دیکھیں چھوٹے شہروں میں ہمیشہ, کیونکہ میں بلونگ کرتا ہوں چھوٹے شہر سے, پاکستان سے میں بلونگ کرتا ہوں, پنجاب کا, یہ صدرن پنجاب کی طرف آتا ہے. تو ہم جب بچپن میں بڑے ہو رہے تھے تو ہم یہ چیز نوٹ کرتے تھے, بڑے شہروں کی بنسبت چھوٹے شہروں میں یہ زیادہ جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے, وہاں پر زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. وہاں پر جو گاؤں کی مساجد ہوتی ہیں, جو شہروں کی مساجد ہوتی ہیں, وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک دوسرے کو گلے بھی ملتے ہیں. اس کے ساتھ دعائیہ تقریبات کا جس طرح میں نے ذکر کیا وہ اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں جو کہ دوسروں کے گھروں میں پھر بانٹے جاتے ہیں. تو ایک جو ملنسار کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمیں اس 12 ربیع الاول سے ملتا ہے. تو امت مسلمہ جو ہے, پوری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس میں یاد رکھتی ہے. تو اوورال ان چھوٹے شہروں میں زیادہ عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے.
اوکے تو اس کے حوالے سے اگر کوئی جلوس یہاں نکل رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے رپورٹ شیئر کرنی ہے تو پلیز. جس طرح میں نے آپ کے پہلے کویشچن میں یہ ذکر کیا ہے کہ ملک بھر میں مختلف شہروں میں جلوس نکلیں گے, ہر شہر میں جلوس نکلیں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اس جلوس میں شرکت کریں گے. تو پورے ملک میں ظاہری بات ہے جلوس آج نکلیں گے. راول پنڈی میں بھی جلوس نکل رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوں گے, جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ شریک ہوں گے. اوکے تھینک یو سو مچ طلحہ, آپ نے رپورٹ شیئر کی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لاہور میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا. لاہور کے محفوظ شہید گیریزن میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے نماز فجر کے بعد 21 توپوں کی سلامی پیش کی. اس موقع پر فوجی جوانوں کی جانب سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا گیا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں کی گلیاں, محلے, بازار اور شاہراہیں خوبصورت روشنیوں, برقی کمکموں اور سب جھنڈیوں سے سجا دی گئی ہیں, جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا ہے. کئی مقامات پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی نصب کیے گئے ہیں. کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 3 مرکزی جلوس برآمد ہوں گے, جن کے لیے ٹریفک پولیس نے خصوصی ٹریفک پلان جاری کیا ہے. جلوسوں کے دوران ایم جناح روڈ عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا اور صرف خصوصی پاس رکھنے والی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی. پہلا مرکزی جلوس شہید مسجد کھارا در سے مولانا یعقوب اطاری کی قیادت میں دوپہر 2:30 بجے کے قریب برآمد ہوگا. جلوس نیو میمن مسجد سے ہوتا ہوا گلزار حبیب مسجد پر عصر کے وقت اختتام پذیر ہوگا. تو یہ کراچی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں جہاں سے جلوس نکلیں گے اور جہاں پر وہ پہنچیں گے. اچھا جی, دوسرا مرکزی جلوس جو ہے وہ نیو میمن مسجد سے مولانا شاہ عبدالحق قادری کی قیادت میں دوپہر 3 بجے برآمد ہوگا اور شام 6 بجے نشتر پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے اختتام پر نشتر پارک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی. اس کے علاوہ نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے بھی 2 جلوس برآمد ہوں گے. ایک جلوس مولانا اکبر درس کی قیادت میں دوپہر 2:30 بجے نکالا جائے گا اور عصر کے وقت آرام باغ مسجد پر اختتام پذیر ہوگا. ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ جلوسوں کے دوران کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں. ڈرائیور جو ہیں ان کے مقامات پر جو ہے ویژنس کے مقامات پر ٹریفک پولیس اہلکار شہریوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق 12 ربیع الاول کے روز شہر میں ہیوی اور کمرشل گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی ہوگی. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں مساجد کو بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے, جہاں درود و سلام, نعت خوانی اور میلاد کی محافل کا سلسلہ جاری رہے گا. گلی محلوں سے بلند ہوتی نعتوں اور درود و سلام کی صداؤں سے فضا روحانی کیفیت میں ڈوب گئی ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, راول پنڈی, فیصل آباد, سکھر سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں, قصبوں اور دیہات میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے نیاز اور لنگر تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر جلوس, میلاد کی محافل, مذہبی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں, جبکہ عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جشن ولادت میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عاشقان رسول کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے. ہر سمت جو ہے وہ سبز پرچم لہرا رہے ہیں, مساجد اور بازار روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں اور فضائیں درود و سلام سے معطر ہیں. ملک بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و جذبہ دیدنی ہے.
جی تو یہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتایا جی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کراچی میں کہاں کہاں سے جلوس نکلیں گے ہم نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیلز شیئر کر دی ہے. بلا ضرورت ان جگہوں پر آپ لوگ جانے سے گریز کریں. لاہور میں جہاں اور وہ بھی ہم نے تفصیل آپ کے ساتھ آپ کو آگاہ کر دیا اس کی تفصیلات سے. آپ نے بلا ضرورت نہیں نکلنا کیونکہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ ہے, لیکن پھر بھی احتیاط جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے ساتھ جی آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے والے ہیں. دنیا اور آخرت میں انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے. 6 صدی عیسوی کا عرب جہالت, ظلم اور تاریکی کی گہری دلدل میں دھسا ہوا تھا. بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں, غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, طاقتور کمزور کو نگل جاتا تھا, خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی. دلوں میں بسنے والا مدینہ دکھوں اور مصیبتوں پر مشتمل یثرب تھا. بالکل ایسے میں ماہ ربیع الاول میں مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک ایسی روشنی پھوٹی جس نے صدیوں کی تاریکی کو پل بھر میں مٹا دیا. سید البشر امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی آمد کی چاندنی جس نے تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو وہ نور بخشا جو رہتی دنیا تک بجھنے والا نہیں. کائنات کی تخلیق کا مقصد اگر کسی ایک وجود میں سمٹایا ہو تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ پاتی. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک تاریخی سوانح حیات نہیں بلکہ یہ عشق کی وہ کتاب ہے جس کا ہر ورق روشنی سے منور ہے, ہر سطر رحمت سے لبریز ہے اور ہر لفظ محبت کی وہ زبان بولتا ہے جو انسانیت کے دل کی گہرائیوں تک اثر رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اس کے بعد بچپن ہی میں والدہ کا دامن شفقت بھی چھن گیا. یتیمی, غربت اور بے سر و سامانی, مگر ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کو اپنی خاص نگہداشت میں رکھا. یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ جو ہستی دنیا کی یتیموں, بے قصوں اور مظلوموں کی سرپرست بننے والی ہے وہ خود بھی ان تجربات سے گزرے. نبوت سے پہلے ہی مکہ کے کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام الصادق اور الامین کے طور پر گونجتا تھا. ایک ایسا معاشرہ جہاں جھوٹ, دھوکہ, فریب اور ظلم تھا, وہاں ایک نوجوان کی سچائی اتنی نمایاں تھی کہ دشمن بھی اپنی امانت ان کے پاس رکھوانے پر مجبور ہو جائیں. یہ بڑی بات ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمارے لیے ان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ پیر کامل کہا جاتا ہے, ان کو تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. جی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس, اور جیسا کہ اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ جیسے پورے پاکستان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے, لیکن اس خوشی میں ایک اتنا بڑا رنج اور غم شامل ہو چکا ہے کہ ہمارے دل اتنے ہی رنجیدہ ہو چکے ہیں. جو خبر صبح سے گردش کر رہی ہے جی سب پورے ٹی وی چینلز پر, تمام ٹی وی چینلز پر میں کہوں گی, اور الفاظ جو ہیں ایسے حادثات پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا غم ہے. انتظامیہ پر ایک الگ کویسچن مارک ہے. 15 نومولود بچوں کی جان جانا, اور اس طرح سے ایئر کنڈیشن کے کمپریسر کا کہا جا رہا ہے کہ برسٹ ہوا. بھی پوری طرح سے تفصیلات جو ہیں ڈیفینیٹلی انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور پھر جو ہے ہمارے پاس سامنے آئیں گی. اور پیمس ہاسپٹل کی طرف سے ابھی بھی کوئی کلیئر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے, کولنگ کا عمل جاری ہے, اور اب دیکھتے ہیں جی کہ آگے کی کیا تفصیلات ہیں. جیسے آتے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے آج راؤ محمد افضل خان نے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ان سے جانیں گے اس حوالے سے. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راؤ صاحب, یقین کریں میں بات کر رہی ہوں اور مائنڈ میں پھر وہی چل رہا ہے کہ یہ آخر کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, ایسے حادثات کیوں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, اور خاص طور پر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جب یہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک انتظامیہ پہ اٹھتا ہے کہ آخر
یہ اتنا ایک سینسٹیو ایریا ہوتا ہے جہاں پر پری میچور بچے انفینٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 9 مولود بچے وہاں پر تھے اور 15 بچوں کی کہا جا رہا ہے جان چلی گئی ہے برن ہونے سے. ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا, ان ماؤں کی کیا حالت ہوگی, وہ سوچ کر ایک جو ہے نا وہ ایک اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا. اور سب سے بڑا کویسچن مارک یہ کہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی, کوئی لیڈر کا بیان سامنے نہیں آیا, ہیلتھ منسٹر کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. تو بڑا ایک عجیب سی کیفیت چل رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے بعد ہی مجھے اس واقعے کا علم ہوا, اور یقین رکھیں کہ شوق ہوا, بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں آپ نے کہا نا کہ یہ وارڈ سینسٹیو ہے. ہسپتال کا ایک وارڈ سینسٹیو ہے جہاں مریض ہوتے ہیں, چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. وہ لوگ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ حادثات ہو جائیں جو انسانی کوتاہی سے ریلیٹڈ ہوں, جیسے کہ یہ ہے. چاہے وہ کمپریسر, ابھی تو صحیح تفصیلات تو معلوم نہیں, لیکن کوتاہی تو ہے نا. کیا وہ پرانا کوئی اے سی تھا جس کا اگر کمپریسر پھٹا ہے, کوئی وائرنگ کا کوئی گڑبڑ تھی, کوئی, تو یہ چیزیں پہلے سے ہمیشہ کے لیے, یہ صرف پمز کی بات نہیں کر رہا میں, پورے پاکستان میں تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ابھی آپ نے کمپریسر کی بات کی, کل کو کسی وائرنگ کی شارٹ سرکٹنگ سے آگ لگ جائے, مینٹیننس بہت ضروری ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں عملہ موجود ہوتا ہے, لوگ مقرر ہوتے ہیں, ان سے کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ کام نہیں کرتے, ان کا جرم, جو کام لینے والے ہیں ان کا جرم. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا جو یہ حادثہ ہوا ہے, اس میں وہ انکوائری کمیٹی بٹھا کے اور بعد میں رپورٹ شائع کرنے کے بجائے جو بھی فائنڈنگ ہو وہ ایمانداری سے قرار, واقعی سزا تو ان کو ملے, چاہے وہ کسی لیول پر ہو جنہوں نے کوتاہی کی اور یہ قیمتی جانیں گئیں. اور آئندہ کے لیے ایک پروٹوکول پر عمل درآمد ہو ہر ہسپتال میں, کہ تاکہ یہ حادثہ نہ ہو. چلڈرن وارڈ میں تو دوبارہ کروں کہ ہر مریض ہی لاچار ہوتا ہے نا, وہاں تو ہل نہیں سکتا, خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی, تو وہیں آگ لگ جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لے, اسی سے قوموں کی سنجیدگی اور بڑے ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے اور کیئر لیس ہونے کا بھی پتہ. اگر ہم نہیں عمل کریں گے, ہم اس چیز کا تدارک ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے, تو ہمارے بارے میں جو اچھے تاثرات ابھر رہے ہیں کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی اچھی قوم ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ جانوں سے جو گئے, اس کا تو کوئی نعم البدلی نہیں. جن کے بچے اللہ کو پیار ہے کہ وہ تو ماں بتا سکتی ہے نا آپ کو. دوسرے نمبر پر ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آپ نے کہا کہ جی کوئی آیا نہیں, آنا یا جانا نہیں, اب جو کچھ ہوا ہے اس کو آئندہ کبھی نہ رپیٹ ہو تو ان کی قربانی کام آئی. اور اگر پھر خدا نخواستہ کسی اور حادثے کے ہم انتظار میں رہیں اور وہ حادثہ ہو جائے اور پھر اس طرح کی گفتگو کر کے ہم فارغ ہوتے رہے, تو پھر یہ قوموں کی وتیرہ نہیں ہے. بڑا مجھے اب یہیں آ کے پتہ لگا نا. ٹھیک ہے ابھی وہ تو فائر بریگیڈ بھی پہنچ گیا ہوگا جو کچھ بھی, لیکن ہوا کیوں؟ 3 گھنٹے تک جو ہے وہ آگ بجھانے کا عمل جاری رہا ہے اور لوگوں کو بڑی مشکلوں سے, ظاہر سی بات ہے یہ تو صرف ابھی ہم 15 نومولود یا 16 نومولود بچوں کی بات کریں, اور بھی بچے ہیں جو ابھی تشویشناک حالت میں ہوں گے اور لوگ ہوں گے جو اس کنڈیشن میں ہوں گے, اور ان بچوں کی مدرس کا کیا حال ہے وہ ایک الگ سچویشن ہوگی. وہاں پر تو بہت حالات خراب ہیں پمس میں. دنیا بھر میں آگ لگنے کے لیے محکمے ہیں, ہمارے بھی فائر بریگیڈ ہے, اور یہ 3 گھنٹے تک آپ کہہ رہے ہیں وہیں ہسپتال میں ایسے انتظام ہونے چاہیے کہ کوئی حادثہ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی موجود ہونا چاہیے نا. اب بجائے اس کے کہ وہ آ کے بجھائے گا, آگ ایسی چیز تو نہیں کہ انتظار کرے گی بھی کب کون آتا ہے, تو اس لیے وہیں سارے انتظامات کریں اور اس کو یقینی بنائیں, تاکہ خدا دیکھیں حادثہ بھی ہو سکتا ہے کبھی, لیکن کوتاہی سے حادثہ ہونا جرم میں شمار ہوتا ہے. بالکل. تو ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے پوری سچویشن ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے اور پوری قوم کی نگاہیں,
تو گورنمنٹ کے جو بھی آفیسرز ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں, وہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتے ہوں گے کہ غیر ذمہ داری سے دے دیں, پھر وہ ان کے پرابلم کریٹ کرے. میرا خیال ہے کہ وہ سنجیدگی سے دیکھ تو رہے ہوں گے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثات ہونے نہیں چاہیے کہیں بھی, اور اس کا سارا دار و مدار انتظامیہ پر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں پورے ملک میں جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا تھا. جہاں جہاں جس شہر میں یہ خبر پہنچے گی پاکستانی, وہ تو اس معاملے میں انسان, ماں باپ خاص طور پہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ دہل جاتے ہیں. چھوٹے بچے بھی یہ چلڈرن وارڈ میں آپ کو پتا چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو تو ظاہر ہے کہ خوشی تو بعد کی بات ہے, وہ ڈر جاتے ہیں. ہم ہسپتال میں بھی اپنے بچے داخل نہ کرائیں کبھی, یہ صورتحال. لیکن اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھے, اور یہ زبانی کلامی اور انکوائری کمیٹی اور کمیشن پہ نہ رہے صرف, آئندہ کے لیے یہ نہ ہو, پھر تو سمجھو کہ گورنمنٹ کے لوگ, گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کوتاہی جس کی بھی ہے, اگر اس ملازم نے اس کمپریسر غلط کو نہیں ٹھیک کیا بر وقت, تب وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تب, تو سپروائزر اور افسران جو ان سے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں, گھر میں سونے کی بجائے اور زبانی کہنے کے بجائے وہ ٹھیک کر لیا تھا, اس کو چیک بھی کر لیا کریں. یہ پیمز ہاسپٹل کی انتظامیہ کے اوپر تو بہت بڑا ایک کوسچن مارک ریز ہو چکا ہے. میں یہ ایک جی, تو وہی بات ہے. اچھا, ریسکیو حکام کی جانب سے بھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ریسکیو کا ادارہ اس میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں, کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, ریسکیو تو سمپل یہ ہے کہ جو ہو گیا اس میں سے لوگوں کو نکال, جتنے بچ گئے انہیں نکال سکیں, آگ کو بر وقت بجھا سکیں, کوئی زخمی ہے تو اس کی مدد کر سکیں, کوئی پھنس گیا تو یہ تو ہے ریسکیو کا کام. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں تک نوبت نہ پہنچے, وہ ایک پوری چین ہے, بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے عملے تک, اس کو پلان اور پروٹوکول ہوتے ہیں. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی نہیں کہ ہمارے ہاں بہت اچھے ہیں, بالکل پالیسیز ہیں, وہاں لکھا ہوا ہوگا یہ کرنا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے. تو اگر اس نے نہیں دیکھا تو ایسے لوگ جو ان سے اتنی بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوئے انہیں سزا تو ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے گی, سزائیں ہی تو یہاں نہیں ملتی. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سزا ملنے کے چانس؟ بڑا واقعہ تو بہت بڑا ہے بچوں کا, اور میرا خیال ہے کہ لوگ بھی سینسیٹیو ہیں, اور آج کل میڈیا کا بھی ہے زور, تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ دیکھیے حادثات بے شک ہوتے ہیں. اگر آ کر بعد میں کوئی ہمارے منسٹر یہ کہہ دیں کہ جی حادثات ہو گیا, تو یہ بہت غلط ہے. یہ کوتاہی بھی اس میں شامل ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ ہاسپٹل ہیں اور ہاسپٹل میں بہت آپ کو ڈبل وہ چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آج آپ پنشمنٹ دیتے ہیں انتظامیہ کو, یا کوئی بھی ایسی پنشمنٹ جو کہ ایک سبق آموز ہو اور لوگ وہاں پہ ڈر جائیں کہ یہ تو نکال دیا, یا یہ تو آپ کا کریئر ہی ختم کر دیا انہوں نے آگے یہاں پر, تو پھر نیکسٹ وہ جو بھی عملہ ہوگا وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چلے گا, اتنا اچھے سے مینجمنٹ ہوگی صرف ایک پنشمنٹ سے. تو یہ بہت بڑا ایک میں کیا کہوں, اس پہ ایک تجویز دے رہے ہیں ہم ان کو, حکومت کو. اگر وہ اس پہ عمل کر لیں اس دفعہ تو بڑی مہربانی ہوگی. کئی غریب عوام جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا ان کو. ہم مہنگائی سے تو دے نہیں پا رہے, ہم ان چیزوں سے دے دیں. ہم ان کو جو ہم نے ان کو پبلک ہاسپٹلس دیے ہیں, جو ہم نے ان کو پبلک سکولز دیے ہیں, وہاں پر ہم اچھا سسٹم کر دیں, تو آئی تھنک پھر کچھ اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر مہنگائی بھی عوام کو بری نہیں لگے گی, ٹیکس دینا بھی برا نہیں لگے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں چلیں آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ تو کام کریں, آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو یہ واقعے میں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بس بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ضرورت یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں اپنے تمام قوانین کو آئین کے مطابق. ہم یہ ساری کوتاہیاں قانون کے امپلیمنٹیشن صحیح نہ ہونے سے پھر ہم اسے بھگتتے ہیں, جہاں بھی بھگتے ہیں. بالکل جو بھی واقعہ ہوگا آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوگی. اگر ہو رہی ہوتی تو اس سے اوائڈ ہو جاتے, اس سے بچ جاتے, یہ حادثہ پیش ہی نہ آتا. تو حادثہ تو دیکھیں جی, بعض کا تو کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا. اب زلزلہ آ جائے, میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو ممالک ہیں جن کے زلزلے آتے رہتے ہیں انہوں نے اس کے تدارک یہ کیا ہے کہ بلڈنگیں ایسی بناتے ہیں. بالکل اچھا, اور ریسکیو کے لیے تو کم سے کم سیوریٹی کرتے ہیں. یہ ہے حادثات. ایک ہے کوتاہیاں.
اب نوٹ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ محض حادثہ تھا، یہ کوتاہی تھی. اگر کوتاہی ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ کوتاہی تو اس میں شامل ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر اس کی سزا نہ ملی تو یہ تو پھر ہوتی رہے گی. پھر کوئی اور کل کو کچھ اور کر لے گا. وائرنگ چل رہی ہے، بعض کا تو ایسے ایسے جگہ بھی ہو سکتے ہیں کہیں چنگاری نظر آتی ہے، کوئی جائے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. یہ تو جرم ہے. نہیں تو ابھی دیکھیں برسات کا سیزن چل رہا ہے، مانسون کا ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، تو یہ بڑا کیئر کرنے کی ان چیزوں پہ ضرورت ہوتی ہے. آپ نے یہ جو اچھی ایک بتا دی، پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، کھمبوں کو دیکھیں، کھمبوں پہ تاریں جس طرح لٹکی ہوئی ہیں ننگی، وہ میٹر وہاں لگے، خوف آتا ہے، یقین کریں وہ بھی پھر کل کو یا وہ بارشیں ہوں، وہ کرنٹ سے کل کو کوئی مر جائے تو یہ پھر کہیں گے حادثہ ہو گیا. آگ لگ جائے تو بھائی ان کو ایک ملک کی طرح اس کو بہتر کرو. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کرنی. اور کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میں گورنمنٹ میں اگر آ جاؤں تو میں یہ صرف مزے لینے کے لیے ہوں کہ میں وزیر بن گیا. میں اس لیے ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ جب وہ وزیر تھا، جب وہ ذمہ دار تھا، اس نے یہ ایسی اصلاحات کی جس سے آئندہ کے لیے یہ ہوا، تب تو میں نے اپنا اچھا نام کمایا. اور اگر میں یہ کہوں کہ بس ٹھیک ہے، ہاں وہ کون تھا، وہ فلانا ایس ڈی او تھا، فلانا ایکسیڈنٹ تھا، اس کو معطل کر دو. بھائی تمہیں کون معطل کرے گا؟ ٹھیک ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا لیکن تم بھی ذمہ دار ہو. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ اب ذمہ داری بڑے لوگ لیتے ہیں ایسے حادثات کی پہلے، تاکہ آئندہ سے الرٹ رہے، دوسرا کوئی آنے والا بھی یہ کوتاہی نہ ہو. تو اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تاریں کھمبوں میں چلے جائیں، مجھے لگتا ہے حادثے ہوں گے برسات میں، تو اسے کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ بالکل. آپ دیکھیے آپ تاروں کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ابھی پچھلے دنوں کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا وہ جو لاہور میں پنجاب میں ہوا. اس کے بعد خیر آئے دن حادثے ہوتے ہیں، لیکن وہ حادثے ہوتے کیوں؟ آپ دیکھیں برسات ہے، چھت بن رہی ہے، اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، پہلے ہی کمزور سی چھت تھی جس کو، اور نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس کوئی کہہ رہے نہیں یہاں پہ. اب وہاں پر گورنمنٹ کی نااہلی نہیں، وہاں پر ان لوگوں کی نااہلی تھی جو اس میں سب کام کر رہے ہیں، اور اسی میں آپ نے بچے بٹھائے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ نے ہم زیادہ تر نقصان جو اٹھا رہے ہیں وہ گورنمنٹ مشینری کی نااہلی بھی اس میں شامل ہے، اور ہماری عوام الناس کی نااہلی اور بیوقوفی اور حماقتیں بھی شامل ہیں. یعنی پتہ مجھے بھی ہے کہ بھی یہ چھت جون سی میری کمزور ہے اور میں نے سوچنا ہی نہیں. اسی طریقے سے ایسے واقعات ہیں جس کو دیکھنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات ہیں. ظاہر ہے یہ پروگرام آج تو ہم اس پہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں. اگر آج سے آپ دیکھنا اور رول اور ریگولیشن کو اپلائی کر لیں گے تو یہ ملک آئیڈیل ہو جائے. دنیا نے کیا ہے نا، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں. دا کویسچن از دیٹ کہ ہم کیوں نہیں کرتے. اب یہ جو پمس ہاسپٹل میں ہوا، یہ ڈیفینیٹلی انتظامیہ کی غلطی ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کی پوچھ گچھ کرے، پوری طرح سے انکوائری کرے، اور انکوائری کرنے کے بعد بس اس بات کو موو آن نہ کرے، اس کو پلیز پنشمنٹ کریں. یہ عوام کی بھی ایک آپ سمجھ لیں گزارش ہے، ان کی بھی ریکویسٹ ہے، ہم سب کی ریکویسٹ ہے. میڈیا کے تھرو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی پنشمنٹ ہونی چاہیے اس طرح کے حادثات پر، تاکہ دوبارہ ایسے حادثات کو تاہیوں کی وجہ سے نہ ہوں. جی ہاں، ہم یہ دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو پنشمنٹ ہو. ہمارا کہ اگر تو ذمہ دار ہے تو وہ بچا نہ کرے، اور اگر نہیں ذمہ دار تو صحیح پھر بتا دیں کہ فلاں کوتاہی تھی، ہماری میٹیریل نہیں ہم پرووائڈ کر سکے، چیز ہماری ناقص تھی. تو یہ ہے کہ لیکن ہم فیئرنیس یہ پیدا کریں کہ چیزوں کی صحیح تحقیقات کرنے کے بعد عوام کے سامنے صحیح لانا شروع کریں. ہم اس پہ پردہ ڈال دیں گے اور پھر چیز تو وہیں رہے گی، کل کو پھر کوئی اور حادثہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو جن چیزوں کی سامنے آ گئی انکوائری، جس چیز پہ پتہ چل گیا ہاسپٹلز میں ہی، تو وہ جو سرنجز والا معاملہ ہوا، اور آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا میٹر ہے، ابھی تک اس کے اوپر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کوئی پنشمنٹ دی گئی. تو یہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے. ہم وفاق سے بھی اپیل کرتے ہیں، ہم پرائم منسٹر سے بھی اپیل کرتے ہیں، خدارہ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا اس طرح سے، یہ نہیں ہونے دیا کریں. پنشمنٹ ٹائم پہ کریں. امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پنشمنٹس نہیں ہوں گی. یہ ہم سب نے دیکھا ہے، پوری دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہی ملک ترقی کر کے گیا ہے جو یا ترقی کر چکا ہے جہاں پر امپلیمنٹیشن ہوا ہے، جب پنشمنٹ ہوئی ہے وہاں پر. اب دیکھیں آج سیرت النبی کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو لاگو کیا.
وہ لاگو کرنے سے انصاف اسلام بھی پھیلا, لوگوں کو بھی پتہ لگا کہ یہاں چاہے, آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی, کتنا بڑا درجہ تھا, تو وہ بھی وہی سزا پائے گی جو عام. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ صورتحال ہو تو جرائم ہو, تو جرائم کو ہم تب ہوا دیتے ہیں کہ ایک کے لیے کوئی اور قانون, دوسرے کے لیے اور قانون. یہ واقعے میں ایک بس المیہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ جو ان کے پیرنٹس ہیں یا جو مائیں ہیں یا جو لواحقین ہیں جلنے والوں کے, ان کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو انہیں یہ میں کہہ سکتا کہ صبر کرو, ظاہر ہے کہ اولاد ایسی چیز ہے کسی کو صبر, آپ دیکھیں 5 روپے کی چیز بھی کسی کی گم ہو جائے تو 3 دن اس کی نیند اڑ جاتی ہے, میرے ویسے ضائع ہو گئے. یہ تو ان کی زندگی بھر کا سرمایہ ہے, پتہ نہیں ان کی پہلی اولاد تھی, دوسری اولاد تھی, کس کا کیسے تھا, دنیا میں آئے تھے, اور موسٹلی پریمیچور بچے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ 1 ہے 2 ہے. تو اولاد کا اللہ نہ کرے دنیا میں سب سے سخت امتحان یہ ہے کہ اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد تو بڑا کا اٹھا ہی لیتی ہے, پھر بھی صبر آ جاتا ہے باپ دادا کے اٹھائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے کہ اسے اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے, وہ چھوٹے بڑے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ سمجھو اس کی زندگی, اب وہ آدمی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض تو زندگی کی امید ہی ہار بیٹھتے ہیں, بعض بے شک وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں, ان کا صدمے. تو اس لیے میں یہ کہنا ہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے نقصان کی تلافی اب اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے, اس کے علاوہ تو کوئی چائس نہیں, لوگوں سے تو توقع نہیں. لیکن اگر یہ ان کے اس سمجھے ہاتھ سے اور قربانی کے طفیل اگر آئندہ پورے ملک کے بچے بچ جائیں, مریض بچ جائیں, یا لوگ حادثات سے بچنا ہو جائیں, تو اگلے کہیں گے چلیں ہمارے بچوں کے اس کے بعد سبق لیا. تو سبق لینے کی ضرورت ہے بس. اس میں جو ہیلتھ منسٹری ہے اور یہ جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے, ان کو آپ آگے فیوچر میں آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ کوئی سجیشن تو یہ ہے بھائی, یہ پروٹوکول جو لکھے جاتے ہیں, یہ جو کاغذوں میں لکھے جاتے ہیں, اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ کوئی, آپ بھی نوٹ کر رہی ہوں گی, یہ کوئی آج ہی تو انکشاف نہیں ہوا کہ آگ لگ سکتی ہے, شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے, پرانا اگر اے سی پھٹ سکتا ہے, اگر ایسے ہی ہے, یا کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو تو وہاں گڑھے میں ایک بندہ گر سکتا ہے, یا تاریں اگر ننگی ہو تو کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اگر پتہ ہے تو آپ کی آنکھیں نہیں کہ آپ دیکھتے بوجھتے, اور بڑے بڑے عہدے والے بھی, آپ بس آرام سے کہتے ہو بھائی اسے ٹھیک کرانا. یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے, میں کسی کے بھی نام نہیں لیتا, وہ یہ ٹھیک کرا دینا اور کہہ کے چلے گئے, بعد میں اتنا ہی پوچھ لو کہ وہ جو میں نے کہا تھا ٹھیک کرا دو, کیا کروا لیا کہ نہیں کروایا, وہ بس کیئرلیس. تو یہ اپنے زندگی سے کیئرلیس ہو رہے ہیں, وہ لوگوں کی زندگی سے نہیں ہو رہا. یہ بھگتنا سب کو ہی پڑتا ہے, قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے نا, بچتا بچاتا کوئی نہیں ہوتا پھر جب سسٹم خراب ہو جائے. سسٹم کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں بس جی تھوڑا سا اپنی ہمارے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ توجہ دے دی جائے تو میرے خیال میں دنیا میں بہت کامیابی ہو جائے گی. کافی ممالک میں گزارا ہے, پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک صرف 2 چیزوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ان کی ساری الیکشن مہم, ان کے ساری منشور, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن. جن لوگوں نے اپنے ملک کے یہ 2 سسٹم اچھے کر لیے, وہ آج ڈیولپ کنٹری کہلاتے ہیں, دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. اور جنہوں نے اس کو لاسٹ پریفرنس میں سمجھا, پھر بھگتتے بھی ہیں, کوئی ان کی وہ نہیں رہ جاتی. ایجوکیشن فرسٹ اور ہیلتھ, یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس پر جب قومیں عمل کرتی ہیں, اس کے لیے پھر وسائل بھی پیدا کرتے ہیں, اقتصادیات بھی اچھی ہوتی ہے, لوگ بھی صحت مند ہوتے ہیں, علم ہوتا ہے تو وہ ترقی بھی کرتے ہیں. یہ سارے ریلیٹڈ ہیں چیزیں. کہنے کو تو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے, انسان صحت مند ہو, انسان ایجوکیٹڈ ہو, وہ ملک کو کہاں تک نہیں لے جائے گا. بس سمپل سا بات ہے. کون سی چیز ہے جس میں وہ آگے نہیں لے جائے گا, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہوگی, چاہے وہ تجارت ہوگی, چاہے وہ عسکری قوتیں ہوں گی, سب میں آگے جائیں گے ہمارے لوگ, بشرطے کہ ہم یہ بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کریں پوری طرح سنجیدگی سے.
بالکل وہی بات ہے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں اس طرح کے جو سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں، یا ہم کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اور انسانی کوتاہیاں بھی شامل ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ جو ہیومن میڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہاں پر. تو آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کب تک ہم اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ دیکھتے رہیں گے؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے اس کے اوپر اس طرح کی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ان پوائنٹس کو ریز کر سکتے ہیں آج کر رہے ہیں. شاید حکومت تک، حکومتی اداروں تک یہ بات پہنچ جائے. شاید اس بولنے سے جو اکثر ہم آج نہیں کر رہے، ہم اکثر کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو، بڑا حادثہ ہو، ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ میڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آواز اٹھاتے رہو، کیونکہ ہمارے پاس ایک یہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم بات کریں. ایٹ لیسٹ بات کرنا، وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز غلط ہو تو آپ اس کو بات کر کے روک سکتے ہیں تو روکیں. تو یہی بات ہے کہ یہ جب تک یہ کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تب تک یہ حادثات ہوتے رہیں گے. ان کوتاہیوں سے ہمیں بچنا ہے. راؤ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور کیا کہیں آج کے دن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے والدین کو، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ آئندہ یہ حادثات دوبارہ نہ ہوں. یہی کہہ سکتے ہیں. جی اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر آئیں، جو آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح سے ہمارے ملک میں جو ارینجمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ سب؟ اچھا، ارینجمنٹس تو الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمارا ملک نظریاتی ملک ہے، اور دنیا کا واحد ملک ہے جو 2 قومی نظریے پر وجود میں لایا، اور 2 قومی نظریے میں نظریہ اسلام کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہم جشن منا رہے ہیں یہ اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے، جنہوں نے دنیا بھر کے لیے رحمت کا سبب بنے. آپ نوٹ کرتے ہوں گے ہر جگہ حضور اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے رحمت للعالمین کہا گیا ہے. عالمین سے مراد ہے چاہے وہ یہ آپ کا جہان ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے یعنی جہاں بھی کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا. تو آج کا جو دن ہے ان مطلب ہے اللہ کے برگزیدہ ترین نبی کی یوم ولادت ہے، جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، جنہوں نے ہدایت تکمیل کر دی. دیکھیں دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوا نا. دین تو تمام نبی اللہ ہی کا پیغام لے کے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو وحی آتی تھی، وہ میسج دیتے تھے. آپ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین کیا ہے، اس میں آپ لاجک دیکھیں کہ اس زمانے میں جب آج سے کوئی 5000 10,000 جب بھی کوئی آتے تھے تو وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا. وہ نبی وہیں کے لوگوں کو بتا سکتا تھا، چونکہ اپروچ نہیں تھی، سواریوں کے نہیں تھے، یہ آپ کے موبائل نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھے، کچھ نہیں. لیکن خداوند تعالیٰ چونکہ خالق ہے پوری کائنات کا، اب وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب یہ نبی جو ہیں یہ اب تا قیامت تمام میسج جو اللہ کا ہے وہ ہر جگہ پہنچے گا اور کہیں رہ نہیں جائے. مقصد تو میسج پہنچانا تھا نا. اب آپ نوٹ کریں، چاہے وہ انٹارکٹرا میں بیٹھا ہے کوئی بندہ، چاہے وہ کسی افریقہ میں بیٹھا ہے، چاہے یورپ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا وہ پہنچ رہا ہے نا. کوئی جگہ آپ کہیں کہ جی میسج نہیں پہنچا، باقی عمل درآمد کرنا نہ کرنا ہمیشہ سے لوگوں پہ رہا ہے، اسی کی وہ جزا اور سزا پاتے رہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کا، اچھا عالمین سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی نظر میں ہیں، جو آپ کی نظر میں نہیں ہیں، ان پر بھی ان کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچتی ہے. تو اب آپ نوٹ کریں، ابھی یہ جیسے آپ نے کہا بات تو یہ حادثے سے شروع ہوئی تھی کہ اگر جزا اور سزا صحیح ملتی ہو تو
نہ تو جرم ہوتے. یہ سزا جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے یا قاتل کی گردن اڑا دی جائے, اس لیے کہ آئندہ کوئی قتل نہ کرے, آئندہ کوئی چوری, مطلب روکنے کے لیے ہے نا یہ سارے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہو تو پھر وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرے میں تشکیل پا جاتا ہے اور پھر وہی معاشرہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, بہت اچھا لگا, اور آئی ہوپ کہ ہماری آوازیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہوں حکومت تک اور انتظامیہ تک. تھینکس اگین. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس, اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اس شو میں جہاں ہم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنی تھی, وہاں اتنا بڑا رنج و غم شامل ہو چکا ہے کہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ پورے پاکستانی قوم جو ہے جہاں جہاں یہ خبر جاری ہے وہ اتنی ہی رنجیدہ ہو رہی ہے, سمجھ سے باہر ہے, الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ آخر ایسے حادثات کیوں ہوتے ہیں, کیا انسانی کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں ان میں. یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. کیا انتظامیہ جو ہے, جو خاص طور پر پبلک ہاسپٹلس ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, ان کی انتظامیہ پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اعجاز نے, اینالسٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, جتنا آج خوشی کا موقع تھا, جس طرح برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا پورے ملک کو, اتنا ہی بڑا غم جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تھی, کیا ان کے دور حکومت, کیا جب ان کا دور تھا, یا جو بھی آپ کہہ لیں جب خلافتیں ہوتی تھیں, جب ان کے صحابہ کی خلافتیں تھیں, تو کیا ایسے واقعات جب ہوتے تھے تو حکمرانوں کی, اس وقت کے خلیفاؤں کی کیا سچویشن ہوتی تھی. کیونکہ میں صبح سے یہی ڈسکشن کر رہی ہوں کہ جی پیمس ہاسپٹل میں 15 بچے, 9 مولود بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. ان ماؤں کا کیا حال ہوگا ایز اے مدر. میں مطلب بات نہیں کر پا رہی اس بات کے اوپر, سوچ کے ایک اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ میں کانپ جاتی ہوں. ہر ماں اس وقت پاکستان کی ہر ماں کانپ رہی ہوگی, ہر باپ کانپ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا, چاہے وہ غریب کا بچہ ہو, چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو. ماں باپ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. آپ مجھے بتائیں کیا واقعی اس کے پیچھے, سب سے پہلے تو یہ آپ سے جانیں گے کہ کیا واقعی انتظامیہ کی غلطی ہے, کوتاہی ہے اس میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج ایک ولادت باسعادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جشن منا رہے تھے, لیکن اس وقت ایک سراپا غم کا عالم ہے جب کا, اور بڑی ہی تکلیف دہ گھڑی ہے پوری پاکستان کے لیے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی وہاں پر عزیز و اقارب جو بچے تھے ان کی جانیں گئی ہیں. بلکہ میں خود جب سے یہ سنا, ہمارے گھر پورے گھر میں ایک سوگوار, مطلب چھوٹے 9 مولود بچے کچھ کر نہیں پا رہے, جو کیا عالم ہوگا, کیا وہ تصویر کا مثلا منظر کشی ہوگی کہ اس میں کوئی عملہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ماں سوائے ایک آدھ ڈاکٹر کے جس نے جاتے ہوئے ایک بچے کو اٹھا لیا. وہ اپنی جان بچا رہی تھی, نظر پڑی ہوگی ایک بچے پہ, وہ اٹھا کے اس کو باہر لے گئی ہو, کوئی عملہ نہیں تھا. انتہائی آپ نے شروع کیا کہ کیا جو خلافت کا دور تھا اس میں ایسا ہوتا تھا. تو خلفۂ دوم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے. ہمارے ہاں تو درجنوں حیوانوں کی بھی اس وقت یہ قدر تھی. ہمارے ہاں تو آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. گل پلازہ کا واقعہ, اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا, جہاں 250 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی, شہادتیں ہوئی. وہاں بھی سیم یہی سچویشن تھی, آگ لگی اور جو ایمرجنسی ایگزٹ تھا اس کو اندر سے لاک تھا. ابھی میں سن رہا تھا کہ جو پیمز کے آئی سی یو وارڈ کے, این آئی سی یو وارڈ کے ایمرجنسی ایگزٹ کے دروازے تھے, ان کو اندر سے تالے لگے ہوئے تھے, اور تالے بھی ایسے لگے ہوئے تھے کہ باقاعدہ ان میں زنگ لگا ہوا تھا, مطلب ان کو کبھی کھولا ہی نہیں گیا. کوئی موک ایکسرسائز, کوئی عموماً جہاں کہیں بھی, میں یہاں کراچی میں ہوں, ہاسپٹلز میں ہوں, تو میں I used to be the part of one of the best hospital in کراچی, تو وہاں موک ایکسرسائز ہوا کرتی تھی 2 سے 3 مہینے میں. Even where there I live,
یہ ایک مثلا پرائیویٹ ایک اپارٹمنٹ ایک مثلا اس یہاں پر بھی موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں ہر تھوڑے عرصے میں کہ وہاں وہ واٹر ہورسز کو چیک کیا جاتا ہے, وہاں پر الیکٹریسٹی کے پینلز کو چیک کیا جاتا ہے, خدا نخواستہ اگر ایک آگ لگتی ہے تو آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. یہ واٹر سپلائی جہاں پانی کا کنیکشن تھا, ریسکیو کے عملے کی یہ بات ہے کہ پیمز ہاسپٹل میں ہم 6 منٹ میں ہم نے رسپونڈ کیا ہے. 6:54 پہ میں کال موصول ہوئی ہے, 7:01 پہ ہم وہاں پہ موجود تھے, 7:01 میں. وہاں جو تاریں تھیں وہ ننگی تھیں, بجلی کی جو تاریں تھیں, جو کتنی مشکل درپیش آئی ہوئی ہوگا ان کو کہ جب وہ اگر انہوں نے وہ سٹارٹ کیا ہوگا اپنا آپریشن, جہاں ان کا پلانٹ تھا, فلٹریشن پلانٹ تھا یا وٹ ایور جو بھی وہ اپنا اس کے لیے آگ بجھانے کے لیے, اس میں پانی نہیں تھا. لائنیں پھٹی ہوئی تھی. اور یہ میں ابھی چند منٹ پہلے میں نے سنا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل, ناظرین یہ آنکھوں دیکھیے, آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس وقت, آپ دیکھ لیں سچویشن کیا تھی. جو بھی انکوائری کمیٹی بیٹھے گی وہ اسی کی تحقیقات کرے گی, تو دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو اور زیادہ ہولناک ہے کہ اتنی لاپرواہی. میں ابھی لائیو سن رہا تھا 2 پیرنٹس کو, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تیز جانے کی کوشش کی لیکن دروازے بند تھے, اندر کوئی عملہ موجود نہیں تھا, ان کے بچے 2-4 دن سے وہاں ایڈمٹ تھے, تو وہاں شناسائی ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے لگی فلاں ڈاکٹر تھی, فلاں نہیں. دیکھیں ایک نارملی 14 بچے کے آئی سی یو میں آپ کے پاس 7 لوگوں کا عملہ یقیناً ہونا چاہیے, جس میں 2 وارڈ اٹینڈنٹ ہونے چاہیے, 2 اسٹاف نرس ہونے چاہیے, 1 ڈاکٹر ہونا چاہیے, اور ایک جو ہے وہاں پر پورٹر ہونا چاہیے. یہ ایک جنرل سٹینڈرڈ کے آئی سی یو میں اتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کم سے کم بھی 3 لوگ موجود ہونے چاہیے. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں ٹریٹمنٹ کیسی چل رہی ہوگی جہاں صرف 1 ڈاکٹر تھی, اور وہ 14 بچوں کو. دیکھیں ایک بچے کو آپ نے ڈائپر سے لے کر IVIM انجیکشن تک آپ نے خود کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس supposed to allow, کیونکہ NICU میں آپ کے پیرنٹس یا والدین وہ مائیں صرف اسی وقت کے لیے آتی ہیں, تھوڑی وقت کے لیے, اگر کوئی فیڈ ویڈ کسی بچے کو ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہی وہاں پر ایک ہی لگائی گئی تھی, یا وہاں پر ڈیوٹی واقع میں 7 کی تھی اور وہاں موجود نہیں تھے؟ دیکھیے یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نارملی پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی اچھے ہاسپٹل چاہیں تو 7 لوگوں کو ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہما وقت موجود ہونا چاہیے, 2 اسٹاف نرس, بالکل, 2 پورٹر جو کہیں کو بلڈ لے کے جا رہے ہیں, بلڈ لے کے آ رہے ہیں, اور ایک وہاں پہ ایون کہ وہاں کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہوگا, وہاں کی ایک پورٹر بھی ہوگا, اسٹاف نرس بھی ہوگا. تو یہ 7 لوگوں کا ہونا بڑا ضروری. 6 سے 4 لوگ بھی اگر وہاں پر ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں کوئی ایک بندہ بھی تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ظاہر ہے گائنی وارڈ میں ایک کمپریسر پھٹا ہے, آگ گائنی وارڈ سے وہاں آئی NICU میں, متصل ہو گئے NICU سے گائنی وارڈ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آگ کا جو پرائمری سورس تھا وہ NICU نہیں تھا. NICU کے یہ NICU جو مطلب آگ پر اگر ٹائملی قابو پا لیا جاتا تو ہو سکتا ہے جانیں بچ جاتی. بالکل میں 100% اس بات سے کمیٹڈ ہوں کہ اگر اندر کوئی عملہ موجود ہوتا تو وہ آرام سے بچوں کو نکال سکتا تھا. یہ کوتاہی سے زیادہ ظلم نظر آ رہا ہے آپ کی اس بات کے بعد, یقین جانیے مجھے تو, کیونکہ جہاں پر 7 لوگوں کا عملہ ہونا چاہیے, ڈاکٹر, سٹاف, نرس, وہاں پر صرف ایک فرد موجود تھا, اور وہ بھی دروازے بند تھے, کوئی سسٹم نہیں تھا. پیرنٹس خود تڑپ رہے ہوں گے اپنی اولاد کے لیے, کیا سچویشن ہوگی وہاں, تو قیامت کا سما ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹرس کو خود میں نے اسی لیے یہ کویسچن کیا آپ سے کہ کیا یہ انتظامیہ نے وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگائی تھی یا ڈاکٹرز موجود نہیں تھے.
کیا یہ ڈاکٹرز کی اگر ڈیوٹی تھی وہاں پر ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی؟ کیا ڈاکٹرز میں ختم ہو گئی اپنی رسپانسبلٹی؟ ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر ان کو موجود ہونا چاہیے؟ کیا کہیں نہ کہیں وہی باتیں وہی چیزیں ہماری قوم کے سامنے تو نہیں آ رہی جو ہم ڈاکٹرز کو وداؤٹ اینی کرائٹیریا وداؤٹ اینی میرٹ جو سیٹیں دے دی جاتی ہیں؟ میں آج اوپنلی کہوں گی یہاں پر، کیا یہ وہ والی بات تو نہیں آ رہی کہ ان کے اندر سے وہ ڈاکٹر کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں، وفاق کے انڈر صرف 2 ہی ہاسپٹل آتے ہیں جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، ایک پیمز ہے اور ایک CDA کا کوئی ہاسپٹل ہے۔ پہلے چاروں صوبوں میں جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جیسے جناح اسپتال کراچی ہے، NICVT ہے، جناح لاہور ہے، سروسز ہاسپٹل لاہور تھے، یا پشاور کے کچھ ہاسپٹل کوئٹہ وغیرہ کے، اب صرف اور صرف منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر ایک بڑا ہاسپٹل پیمز ہی آتا ہے۔ اور جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب، وہ صرف اور صرف ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے انڈر جو بڑا ایک کام ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے، اور چونکہ وہ خود کو بظاہر بڑا ایفیشینٹ مانتے ہیں اور بڑا کام کرنے والا منسٹر مانتے ہیں، کراچی کو وہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپوز کرتے ہیں کہ میں کراچی کا معمار رہا ہوں، کراچی کو میں نے بنایا ہے۔ HIV کیس کیسے آئے؟ سرنجز کیسز کیسے آئے بتائیں پھر؟ یقیناً یہ ایک حال، یہ بھی ایک ہے پرسپیکٹیو، لیکن یہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کے اس میں آیا، لیکن وفاق کیس پر کوئی مثلا آپ کا جو روڈ میپ دینا ہے گو کہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات منتقل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر بھی ان کا کوئی خاص بڑا سٹینس آیا نہیں ہے۔ ایک ہاسپٹل ہے، آپ اس ہاسپٹل میں ہفتے میں اگر ایک دن بھی بیٹھیں، چونکہ آپ کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے کام کرنے کو، یقیناً آپ کے جو پروجیکٹس ہیں، پولیو کا ہے، دوسرا تیسرا WHO کے پروجیکٹس ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا جو آپ کے پاس مین کام کرنے کا ایک وہ ہے ذریعہ ہے جہاں آپ اپنی کارکردگی سے لوگوں کو روشناس کروا سکتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو وہ پیمز ہے۔ آپ اگر ایک دن بھی پیمز میں بیٹھیں اور وہاں کے یہ عملے، یہ جو بات آپ نے کہی، میں ایک پیرنٹس کو ہی سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے وہ ابھی یہاں سے جا رہے تھے بھاگ کے، مطلب وہ ابھی آ رہے تھے۔ اور آپ چونکہ NICU کے ایک پروٹوکول ہے کہ آپ سے بچہ لے لیا جاتا ہے، نام نمبر لکھ دیا جاتا ہے، پھر آپ کو بلایا جاتا ہے، عموماً پیرنٹس گھروں پہ چلے جاتے ہیں، جو کوئی 2 دن کا کوئی کسی ماں کا سیزر ہو، کوئی بڑے آپریشن سے ہوتا ہے، کوئی نارمل ڈیلیوری سے کمپلیکیشن، کوئی کس ہاسپٹل میں کوئی کس ہاسپٹل میں، تو وہ عموماً والدین اب ہاسپٹل کے باہر تو وہ اسٹے کرتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، بالکل وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور گھر سے فون جاتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ کے بچوں کو انجیکشن لگنا ہے، یا اس کو ڈاکٹر ڈسچارج کر رہے ہیں، یا عموماً وہ اس ٹائم پہ آتے ہیں جب ڈاکٹر کا وہاں پہ راؤنڈ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بچے کو اگر ایک گھر والے کو فون کیا ہوگا 7 بجے یا 7:30 بجے، اس طرح NICU میں آگ لگی اور آپ کا بچہ جاں بحق ہو گیا، خود سوچیں کہ اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب سوچا کیا، بولا کیا، کچھ نہیں سوچا جا رہا، وہ سوچنے پہ آئے تو پھر شو نہیں ہو پائے گا ہم سے، یقین کریں بار بار سوچ کو جھٹک رہی ہوں کہ سوچ آئے ہی نہ کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ ارے وزیر موصوف جو ہیں وہ صوبے بنانے میں مصروف ہیں، اور ان سے ایک پیمز ہاسپٹل نہیں سنبھالا جا رہا۔ اب یہاں پر بھی وہی روایتی جو عام طور پہ سرکاری ہاسپٹلز میں ملے گی، وہی روایتی یہاں پر آپ کو کوتاہیاں نظر آئیں گی کہ عملہ موجود نہیں تھا، ایک کہیں چھٹی پہ گیا ہوا تھا، دوسرا چائے لینے گیا ہوا تھا، تیسرا جو ہے وہ دوسرے وارڈ میں پیشنٹ دیکھنے گیا ہوا تھا، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ انکوائری کمیٹی گول پلازا پہ بنی تھی، آج تک کچھ آپ کو فائنڈنگ سامنے نظر آئی کہ گول پلازا میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے تو آپ سے کہا وہ سرنجز والا جو کیس ہے، وہ جو HIV والا، اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ میں تو اس کا بھی پوچھ رہی ہوں۔ کچھ نہیں ملا، وہ معاملہ دب گیا، بس سیاست کی نظر ہو گیا، وہ فائلوں میں دب گیا، نہ ان ڈاکٹرز کے خلاف کوئی خاص خاطر خواہ کوئی اس طرح کی تعدیبی کارروائی ہوئی جو میڈیا میں آئی، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنتی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقیناً انہوں نے اپنے معاملات کو کچھ عرصے کے لیے سیٹ کر دیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا سرکاری ہاسپٹل میں، چونکہ دیکھیں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول ہمارے سرکاری ہاسپٹلز میں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا۔ اب آپ
के अदारा है, यहाँ भी चेक्स लगे होंगे, एडिटर सब एडिटर या जो भी कोई ना कोई देख रहा होगा कहीं कोताही हो रही है, गलती हो रही है, आपको मुतनब्बे करते होंगे। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर 10 बजे आएगा, 11 बजे वो चला जाएगा, 12 बजे चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं है। लाइंस लगी होती हैं वहाँ पर, हम अक्सर जब यहाँ पर आप देखें रिपोर्टर्स की। कंसल्टेंट तो आते ही नहीं हैं, कंसल्टेंट आएंगे भी 2 घंटे 3 घंटा बैठेंगे, उनकी टोन ही ऐसी होगी कि वो जैसे मरीज देखने नहीं आते हैं, मरीजों को वो बहुत ही ज्यादा चंद एक ऐसे होंगे। आप कभी अगर विजिट करवाएं किसी सरकारी हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट हैं, आप देखें कि आप पूरा दिन धक्के खाते खाते शाम हो जाएगी। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब, मैं सोचती हूँ पता नहीं हमारे मुल्क की आवाम किस तरह से जाती होगी, अल्लाह ताला इन जगहों की कभी शक्ल ना दिखाए। यकीन करें वही बात आ जाती है, जब तक इस देखिए हम सिर्फ हुकूमत को नहीं ज़िम्मेदार कह रहे, हम तो इंतज़ामिया को हॉस्पिटल की ख़ास तौर पर इधर ज़िम्मेदार ठहराते कि और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं क्या उनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, या फिर वही बात आ जाती है क्या मेरिट पे डॉक्टर्स नहीं बनाए जा रहे। हमारे गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो किस क्राइटेरिया पे, किस मेरिट पे आते हैं वहाँ पर, उनको कोई उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही कि आपकी जो ड्यूटी है वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल मैं इस चीज को एडमिट करता हूं और ये चीज जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आई एम सॉरी। तो जो हमारा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निज़ाम है उसको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग और बहुत से मामलात में हमें इसको रिस्ट्रक्चरिंग। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप भी फैमिली को थोड़ा टाइम दें, ज़ाहिर बात है आपके घर में भी दुख मनाया जा रहा है। आज जहां हम जश्न मना रहे थे पूरा पाकिस्तान, वहां दुख शामिल हो चुका है, रंज शामिल हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पूरी आवाम के साथ वही बात है, क्या हम उन पेरेंट्स को और उन वालिदैन को हम क्या कहें, उन लवाहकीन को हम क्या कहें जिनके घरों में अभी सफ़े मातम बिछ चुकी है। ये हादसात नहीं होने चाहिए, इंसानी कोताहियाँ नहीं होनी चाहिए, सज़ाएं होनी चाहिए उनके पीछे जो भी है। देखिए ये सज़ा होगी तो ये हादसात रुकने को आएंगे। बहुत दुख के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी आज। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।